السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں جس میں ہم قاعدہ نمبر 5 کی مشق کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے قاعدہ نمبر 5 میں تنوین کی پہچان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اور ادھر ہم نے 2 زبر کے بارے میں پڑھا تھا، تو آج ہم اسی کی مشق کریں گے۔ تو اس سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کاف لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر تنوین ہے، یعنی کہ 2 زبر ہیں اور یہ تنوین ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے۔ اب اس پہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ الف پڑھا جائے گا، یعنی کہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے کہ پہلے الگ الگ پڑھیں گے، اور جب بھی اس کو پڑھیں گے تو اس ملا کے پڑھیں گے یا اس کو اکیلا بھی پڑھیں گے تو ان کی آواز ایک جیسی ہی ہوگی۔ جیسے ہم یہاں پہ پڑھیں گے کاف 2 زبر کن الف، اور ادھر ہم یہ ملا کے لکھا ہوا ہے اور ہم اس کو ملا کے ہی پڑھیں گے تو اس کی یہی آواز پیدا ہوگی۔ کاف 2 زبر الف قن، کاف 2 زبر الف قن۔ آگے ہے کاف 2 زبر کن، کاف 2 زبر کن الف، کاف 2 زبر کن الف۔ اب یہاں پہ یہ ملا کے لکھا ہوا ہے تو اس کو اسی طرح پڑھیں گے کاف 2 زبر الف کن، کاف 2 زبر الف کن۔ آگے ہے میم، میم علیحدہ لکھی ہوئی ہے، میم کے اوپر تنوین ہے اور الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی علیحدہ لکھا ہوا ہے۔ ان کو ہم الگ الگ پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ ملا کے لکھا ہوا ہے تو اس کو ملا کے پڑھیں گے، لیکن ان کی آواز بالکل ایک جیسی ہی ہوگی۔ جیسے ہم پڑھیں گے میم کو، میم 2 زبر من، میم 2 زبر من۔ اب ہم نے ادھر الف الگ پڑھا ہے الف، اور پھر اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے تو یہی آواز پیدا ہوگی، میم 2 زبر الف من، میم 2 زبر الف من۔ آگے کاف ہے، کاف 2 زبر قن، کاف 2 زبر قن۔ اس کے بعد یا ہے، یا کو ہم پڑھیں گے علیحدہ، اور جب ان کو ملا کے پڑھیں گے تو تنوین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم آواز نکالیں یا اس کو پڑھیں تو نون کی آواز پیدا ہو، اور جب ہم اس کو یا کے ساتھ بھی ملائیں گے تو نون کی آواز پیدا ہونی چاہیے۔ کاف 2 زبر یا کن، کاف 2 زبر یا کن۔ اس کو اس طرح پڑھنا ہے کاف 2 زبر کن یا، کاف 2 زبر یا کن۔ اس کو بھی اسی طرح ہی پڑھنا ہے کہ ادھر لکھا ہوا ہے کاف 2 زبر کن یا، کاف 2 زبر یا کن۔ اب دیکھیں جب ہم نے اس کو یا کے ساتھ بھی ملایا ہے تو اس میں وہی نون کی آواز پیدا ہو رہی ہے جیسے الف کے ساتھ ہو رہی تھی، تو اس کو بھی اسی طرح ہی پڑھیں گے کاف 2 زبر کن یا، کاف 2 زبر یا کن۔ آگے غائن، غائن کے اوپر بھی تنوین ہے تو یہاں پڑھیں گے غائن 2 زبر غن، غائن 2 زبر غن یا، اور پھر اس کو ادھر ملا کے پڑھیں گے، اور دیکھ رہے ہیں آپ کہ ملا کے لکھا ہوا ہے غائن 2 زبر یا غن، غائن 2 زبر یا غن۔ آگے اس کے بعد یہ پورا ایک حروف لکھا ہوا ہے، جب اس کو ہم پڑھیں گے تو یہ پورا لفظ بنے گا را زیر زا رز۔ اب دیکھیں زا ساکن ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جب اگلا لفظ ساکن ہو اور پچھلے پہ حرکت ہو تو اس کو ساکن سے ملا دیتے ہیں۔ اب ہم را کو زا سے ملائیں گے، را زیر زا رز، را زیر زا رز، قاف 2 زبر قن، رز قن، رز قن۔ یہ بالکل اسی طرح ہی پڑھا جائے گا، لیکن اس کے لکھنے میں تھوڑا فرق ہے کہ کاف کے ساتھ الف آ گیا ہے، لیکن اس کو پڑھنا بالکل اسی ہی طرح ہے، را زیر زا رز، را زیر زا رز، قاف 2 زبر الف قن، کن، وہی کن کی آواز پیدا ہو رہی ہے تو یہاں بنے گا رز قن، رز قن۔ آگے ہے حمزہ، حمزہ کے نیچے زیر ہے اور اس کو ساکن میم کے ساتھ ہم نے ملانا ہے، تو یہ کیا بنے گا، حمزہ زیر میم ام،
حمزہ زیر میم ام، را دو زبر رن، را دو زبر رن، ام رن، ام رن۔ اب اسی لفظ کو یہاں پہ ملا کے لکھا ہوا ہے، تو اس کو بھی اسی طرح ہی پڑھیں گے۔ حمزہ زیر میم ام، حمزہ زیر میم ام، را دو زبر الف رن، را دو زبر الف رن، ام رن، ام رن۔ آگے ہے زا، زا کے اوپر حرکت ہے، غائن کے اوپر حرکت ہے اور را کے اوپر تنوین ہے، تو اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ زا زبر زا، زا زبر زا، غائن زبر غا، زا غا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 3-4 لفظ یا 4-5 ہوتے ہیں اکٹھے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو 2-2 کر کے ہم پڑھیں، تو وہ زیادہ اچھے سے پڑھے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جیسے میں پڑھا رہی ہوں، زا زبر زا، غائن زبر غا، زا غا۔ پھر اس کے بعد ہے را دو زبر الف رن، زا غا رن، زا غا رن۔ اسی طرح ہے آئن، آئن کو ہم ساکن سین سے ملائیں گے، آئن پیش سین اس، آئن پیش سین اس، را دو زبر الف رن، اس رن، اس رن، آئن پیش سین اس، را دو زبر الف رن، اس رن۔ آگے ہے قاف، کاف کے اوپر پیش ہے اور دال ساکن ہے، تو قاف کو دال سے ملا کے پڑھیں گے، قاف پیش دال قد۔ اب دیکھیں کہ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ قلقلہ حروف میں سے ایک حرف آ گیا ہے، تو یہاں پہ ہم ذرا پڑھتے ہوئے جنبے سے اس لفظ کو پڑھیں گے، قاف پیش دال قد، را زبر را، را زبر را، قد را۔ اب جب ہم قد پڑھیں گے تو دیکھیں کہ ہماری آواز پلٹ کے آتی ہے، یعنی کہ رکتی نہیں ہے کہ قد نہیں کہہ رہے، قد، قد را۔ تا دو زبر تن، تا دو زبر تن، قد را تن، قد را تن۔ آگے ہے یا، یا کو اب سین ساکن سے ملانا ہے اور آگے تنوین ہے را پہ، تو اس کو اس طرح پڑھیں گے، یا پیش سین یس، یا پیش سین یس، را دو زبر الف رن، یس رن، یا پیش سین یس، را دو زبر الف رن، یس رن۔ آگے حمزہ ہے، اس پہ حرکت آ گئی ہے، اور اس کے بعد ہے جیم، ان کو الگ الگ پڑھیں گے، ان دونوں پہ حرکت ہے، اس کو الگ الگ پڑھیں گے، اور یہاں پہ ہے تنوین اور آگے الف ہے، تو اس کو اس کے ساتھ ملا لیں گے۔ حمزہ زبر آ، جیم زبر جا، آ جا، حمزہ زبر آ، جیم زبر جا، آ جا۔ لام دو زبر الف لن، لام دو زبر الف لن، آ جا لن، آ جا لن۔ یہاں پہ ہم جو بھی حروف پڑھ رہے ہیں جن پہ تنوین ہے، جب بھی ہم اس حروف کو ختم کرتے ہیں تو آخر میں نون کی آواز ضرور آتی ہے، تو یہ تنوین کا قاعدہ ہے۔ آگے ہے جیم، جیم کو کس سے ملائیں گے؟ ہا ساکن سے، جیم کو کس سے ملائیں گے؟ ہا ساکن سے۔ جیم زبر ہا جہا، جیم زبر ہا جہا۔ آگے ہے را زبر را، جہا را، جہا را۔ تا دو زبر تن، جہا را تن، جہا را تن۔ اسی لفظ کو یہاں پہ ملا کے لکھا ہوا ہے، جیم زبر ہا جہا، را زبر را، جہ را، تا دو زبر تن، جہا را تن، جہا را تن۔ آگے یہ زال ہے، اس کے اوپر تنوین ہے اور آگے یا ہے، تو اس کو بھی ہم انہی حروف کی طرح ہی پڑھیں گے، لیکن آواز تنوین والی ہی ہوگی، نون والی ہوگی۔ زال دو زبر یا زن، زال دو زبر یا زن۔ آگے ہے شین، شین کے اوپر حرکت ہے اور ہا کے اوپر بھی حرکت ہے اور الف خالی ہے،
تو ان سب کو بھی ہم الگ الگ پڑھیں گے، لیکن ہا کو الف سے ملا دیں گے۔ شین زبر شا، ہا زبر الف ہا، ہا زبر الف ہا، شا ہا، دال زبر دا، شا ہا دا، شا ہا دا، تا دو زبر تن، شا ہا دا تن، شا ہا دا تن۔ اب اسی لفظ کو یہاں پہ ملا کے لکھا ہوا ہے۔ شین زبر شا، ہا زبر الف ہا، شا ہا، دال زبر دا، تا دو زبر تن، شا ہا دا تن، شا ہا دا تن۔ اب یہ والا بھی اسی طرح ہی پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ زال تھا اور یہاں پہ را ہے۔ را دو زبر یا رن، را دو زبر یا رن۔ آگے اسی طرح را کے آگے الف ہے، لیکن آواز وہی ہوگی، را دو زبر الف رن، را دو زبر الف رن۔ آگے ہے قاف، قاف کو ہم دال سے ملائیں گے، اور دال کیا ہے؟ قلقلہ حروف میں سے ہی ہے۔ تو یہاں کیا پڑھیں گے؟ قاف پیش دال قد، وا زبر را، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہاں پہ ملا کے لکھا ہوا تھا، اور یہاں پہ یہی حروف سارے الگ الگ لکھے ہوئے ہیں۔ قاف پیش دال قد، وا زبر را، قد را، تا دو زبر تن، قد راتن، قد راتن۔ آگے بھی اسی طرح ہی ہے، یہ ملا کے لکھا ہوا ہے۔ قاف پیش دال قد، وا زبر را، قد را، تا دو زبر تن، قد راتن، قد راتن۔ امید ہے کہ میری اس مشق سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔